بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بجلی سستی کرنے کا فیصلہ، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی لاہے عمل بنانے کی ہدایت۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ زیادہ ایندھن اور کم بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس فوری بند کرنے کا حکم۔ سستی بجلی کے لیے کم لاگت بجلی گھروں کے ساتھ ترسیلی نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ اصلاحات پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنے والے حکام کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستان اور تاجکستان کا توانائی، زراعت اور تعلیمی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے تاجک وزیر توانائی دلیر جمعہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ کاسا 1000 سمیت علاقائی روابط کے منصوبوں پر گفتگو، مشترکہ کمیشن کے تحت دو طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا تاجک صدر امام علی رحمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فیک نیوز چیلنج سے نمٹنے کے لیے قوانین، وقت کی ضرورت۔ مس انفارمیشن کے تدارک کے لیے تمام ریاستوں کو متفقہ نظام مرتب کرنا ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کے بہتر اور مثبت استعمال کے لیے ریگولیٹری فریم ورک ناگزیر ہے۔ پاکستان کے اے آئی پالیسی جدید رجحانات سے ہم آہنگ ہے۔ صحت، تعلیم، زراعت، مالیاتی اور سماجی شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان 5G اسپیکٹرم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا استنبول میں اسٹارٹ کام سمٹ سے خطاب۔ متبادل توانائی ذرائع کا فروغ حکومتی پالیسی۔ شمسی توانائی کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف اقدامات جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دورہ چین کے دوران جینکو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پنجاب میں 200 یونٹ تک صارفین کو مفت سولر پینل دیے جا رہے ہیں۔ 500 یونٹ تک صارفین کو آسان شرائط پر قرض کی فراہمی۔ پاکستان میں شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے مریم نواز۔ اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 121 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,14,301 کی بلند ترین سطح پر بند۔ 59 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز کے خلاف 30 شکایات خارج، 5 پر جواب طلب۔ ججز ضابطہ اخلاق اور پروسیجر آف انکوائری میں ترمیم کے لیے کمیٹی تشکیل۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے مقدمات کے فیصلے کی اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کا فیصلہ۔ نو مئی کو جلاؤ، گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حماد اظہر، اسلم اقبال، مراد سعید، واسق قیوم اور دیگر ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 5 روز کے دوران مختلف آپریشنز میں 43 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ لکی مروت میں گزشتہ رات خفیہ اطلاعات پر کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ موسیٰ خیل اور پنجگور میں آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک۔ 5 دن میں خیبر پختونخوا میں 18 اور بلوچستان میں 25 خارجی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ایک بار پھر ثبوت منظر عام پر۔ ڈیرہ اسماعیل خان، باجوڑ، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں میں افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے کا استعمال۔ دہشت گردوں سے AK-47
M4, A2, M16 समेत अमरीकी साख्ता हथियार बरामद हुए। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और कलअदम TTP की कार्रवाइयां अफगान अबूरी हुकूमत के दावों पर सवालिया निशान। तवानाई के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चीनी कंपनी का पंजाब में लिथियम बैटरी बनाने का प्लांट लगाने का फैसला। महकमा सनत और रेक्शेक ग्रुप के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान 4 मुआहिदों पर दस्तखत। दाबेजी में मेडिकल सिटी के क़याम से 50,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। सोलर पैनल्स की मकामी सतह पर तैयारी होगी। माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। CPEC माशी इस्तेहकाम और इलाकाई तरक्की का अहम मंसूबा है। चीन के ताउन से सनती जोन कायम कर रहे हैं सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन। शाम पर इजराइल के फिजाई हमले, बफर जोन समेत शामी इलाकों में सह्यूनी फौजी मौजूद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का शाम पर इजरायली हमलों पर इज़हार तशवीश। बशारुल असद की माजूली के बाद पहले नमाज जुमा के मौके पर दमिश्क में हजारों अफराद का जश्न। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मशक़ वुस्ता का दौरा। तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से दाइश को महदूद रखने पर गुफ्तगू। एंटोनी ब्लिंकन की बगदाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सोदानी से इलाकाई सलामती से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। इसराइल की दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी में 40 फ़लस्तीनी शहीद, 98 जख्मी। नसीरात महाजिर कैंप पर शदीद गोलाबारी। सेहूनी फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफिले के दाखिल होने पर पाबंदी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। काबिज भारतीय फौज के कश्मीरियों की मजहबी आज़ादी पर भी हमले। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया। घर पर नजरबंद। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। बलोचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज। कच्छी कैनाल मंसूबे की तकमील। नसीराबाद, झलमगसी, बोलान, डेरा बुगटी, सनी शोरान और कच्ची में हजारों एकड़ अराजी सैराब होगी। सूबे में ज़राई इनकलाब आएगा। मंसूबे के 100 किलोमीटर तौसीर डिजाइन पर भी काम जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकात, मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। हतमी फैसला कल मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। मामलात बराबरी की सतह पर तय होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल। सेंचुरियन में पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। और झलमगसी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड में 66 रेसेस की शिरकत। 170 किलोमीटर ट्रैक पर 4 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। 4 खवातीन भी इवेंट में शरीक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्ख मजीद कम करने और बिजली की पैदावारी मंसूबों के हवाले से लाहे अमल पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए और मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। इजलास को बिजली के नए मुजव्वज़ा मंसूबों, जारी मंसूबों की तामीर पर पेशरफ्त और मुल्क में बिजली के शोबे की जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बिजली की मौजूदा तलब और इस्तेदाद से भी आगाह किया गया। इजलास को दरामदी ईंधन से चलने वाले बिजली घरों की तहलील और तरसीली निज़ाम की इस्लाहात पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पन बिजली के मंसूबे कम लागत बिजली के ऐसे ज़राए हैं जिनसे सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद है।
وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بجلی کی موجودہ استعداد کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زیادہ ایندھن سے کم بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ بجلی گھروں کو فوراً بند کیا جائے۔ ایسے بجلی گھروں کی بندش سے نہ صرف ایندھن کی درآمد پر خرچ ہونے والے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی بلکہ صارف کے لیے بجلی کی لاگت بھی کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تمام افسران جو بجلی شعبے کی اصلاحات میں دانستہ طور پر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور بجلی شعبے کی اصلاحات کے لیے تمام تر اقدامات معینہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ پاکستان اور تاجکستان نے مواصلات خصوصاً زمینی روابط، توانائی، تعلیم، زراعت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے تاجکستان کے وزیر توانائی دلیر جمعہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں کاسا 1000 سمیت اہم منصوبوں پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان تاجکستان جوائنٹ کمیشن کے دوران دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے دورہ تاجکستان اور ریاض اور باکو میں تاجک صدر سے ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے تاجک صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ صدر امام علی رحمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے اپنے دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان پر عمل درآمد سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ تاجکستان کے وزیر توانائی دلیر جمعہ نے بہترین مہمان نوازی پر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ فیک نیوز کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے قوانین وقت کی اشد ضرورت ہیں۔ استنبول میں اسٹارٹ کام سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مس انفارمیشن کے تدارک کے لیے تمام دنیا کو متفقہ نظام مرتب کرنا ہوگا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں انیس آوان۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ صحت، تعلیم، زراعت، مالیاتی اور سماجی شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت کے بہتر اور مثبت استعمال کے لیے جامع پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ The issue of Gaza, the issue of Kashmir, the issue of Lebanon and the plight of their people is censored on social media. AI is being used negatively there. One of our freedom fighters in Kashmir, Burhan Wani, I can't take his name on social media. You can't post his pictures. As far as our national AI policy is concerned, we have come up under our Ministry of Information a fact check forum which actually verifies certain facts, which has AI as an integral part but also has a human intervention which oversees that AI module. وزیر اطلاعات نے کہا کہ پوری دنیا کو مس انفارمیشن اور فیک نیوز کا مسئلہ درپیش ہے۔ غلط معلومات سے افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے، جس کے تدارک کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس تشکیل دی جانی چاہیے۔ This information is a great threat. Eventually leads to instability, economic instability, leads to a security crisis. It can cause destruction beyond imagination. So you have to come up with a regulatory framework which all states agree to. One small initiative that we are doing in Pakistan, which is the Digital Dialogue Pakistan. It's a combination of generative AI and large language models, LLMs. So generative AI and LLMs come together, so that ensures transparency, because through that we not only synthesize public opinion, but we are able to anticipate citizen needs. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کو آئی ٹی کے شعبے میں مہارت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف وہ اندرون ملک بلکہ بیرون ممالک میں بھی بہتر خدمات انجام دے سکیں گے۔ In Pakistan we have 111 million internet users. So that's about 45.7% of our population. And then we have 71 million social media users, which is around 29% of our population. We aim to provide internet to the entire population, and that fiberization policy is being worked upon. Besides that, we are moving towards the 5G spectrum, which is our next target. وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ ترکیہ حکومت کے ساتھ ڈراموں اور دستاویزی فلموں کی مشترکہ پروڈکشن کے معاہدے ہمارے اسٹریٹجک فریم ورک کا حصہ ہیں۔ استنبول میں ترکیہ کے قومی ٹی وی چینل TRT ورلڈ کے دورے کے موقع پر انہوں نے مشترکہ نشریات کی تجویز بھی پیش کی۔
डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट उमर फारूक तनवीरुद्दीन से मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ओलंपिक्स में 92.97 मीटर का जेवलिन थ्रो रिकॉर्ड कायम करने वाले पाकिस्तानी अरशद नदीम और शेंदूर पोलो फेस्टिवल के हवाले से दस्तावेजी फिल्में दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन सकती हैं। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर के मामले को उजागर करने के हवाले से डिजिटल दस्तावेजी फिल्म की तैयारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी देखने में आई। मार्केट 121 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,14,301 पॉइंट्स पर बंद हुई। इसी हवाले से कराची से देखते हैं जमीर अब्बास की ये रिपोर्ट। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तेजी का सिलसिला बरकरार रखा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 992 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,15,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,15,172 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुल्क के मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं। मार्केट में काफी पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने में आ रही है। हमने देखा है कि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिजर्व के नंबर शो किए, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट इजाफा देख रहे हैं। $12.5 बिलियन के आसपास हमारे रिजर्व आ चुके हैं, जो कि बहुत बेहतर हम देख रहे हैं नंबर हैं। अगर एक साल पहले तक आपको ले जाएं तो हम सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट कवर कर सकते थे, अब हम 2 महीने से जायद का इंपोर्ट बिल कवर कर सकते हैं। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 461 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 178 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 251 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 32 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्स में 59 अरब 51 करोड़ रुपए की लागत के 4,94,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 11 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए सस्ता होकर 278 रुपए और 12 पैसे पर बंद हुआ, जबकि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए और 23 पैसे पर बंद हुआ था। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। यहाँ पर पाकिस्तान और चीन कोलैबोरेशन के हवाले से कुछ अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान चीन की ज़राई महारत से मुस्तफ़ीद होकर पैदावार और बरामदात बढ़ाने का ख़्वाह है। SIFC के ताउन से हुकूमत पंजाब और चीन की AI फोर्स टेक कंपनी के दरमियान मसनूई ज़हानत पर मबनी ज़राई आलात के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने ज़राई शोबे की जदीद कारी के लिए 1000 ज़राई माहिरीन चीन भेजने का ऐलान किया है। SIFC की हिमायत से पाकिस्तान और चीन की ज़राई शराकतदारी में तरक्की की राहें हमवार होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीन में शंघाई में हुआवे टेक्नोलॉजीज समेत कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात का अहवाल बता रही हैं वर्दा सलीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लोंगोंग में हवावे टेक्नोलॉजीज का दौरा किया। वज़ीर आला ने हवावे को पंजाब में सरमायाकारी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश की। इस मौके पर हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चिंग डोंग से मुलाकात की। मुलाकात में ई कॉमर्स, इकोसिस्टम, प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया और कहा कि डिजिटल पंजाब के विजन को हवावे के इश्तराके कार से अमली शक्ल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शंघाई में कैंसर और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी BGI जीनोमैक्स का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से BGI जीनोमैक्स के सदर मिस्टर वोंग जियान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने पंजाब में जीनियाती जांच के लिए लेबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर कायम करने की भी दावत दी। इस मौके पर हुकूमत पंजाब और BGI के साथ MOU पर दस्तखत भी किए गए। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चीन का लिथियम बैटरियां बनाने वाला ग्रुप पंजाब में प्लांट लगाएगा। महकमा सनअत व तिजारत पंजाब और चीन की कंपनी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और चीन की कंपनी के चेयरमैन रिक्शक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। सूबाई वज़ीर ने चीन के शहर शेंज़ेन में लिथियम बैटरियां बनाने वाली फैक्ट्री के दौरे के मौके पर इस मुआहिदे को खुशाइन करार दिया। ग्रुप डायरेक्टर मिस्टर जौहन ने बैटरियों की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत IT एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें IT बरामदात के इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया।
اجلاس میں فری لانسرز کے لیے ٹیکس چھوٹ، بینک اکاؤنٹ کھولنے کے آسان طریقہ کار اور عالمی ادائیگی کے گیٹ ویز تک رسائی کے مسائل پر غور کیا گیا۔ آئی ٹی برآمدات کے مسائل حل کرنے کے لیے ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، وزارت آئی ٹی اور دیگر اداروں پر مشتمل ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے آئی ٹی سیکٹر کو ملکی معیشت کے لیے کلیدی شعبہ بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے سی پیک کو چین اور پاکستان کی دوستی اور ترقی کا ستون قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اب تک 43 منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد میں سی پیک ایوارڈز تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منصوبے کے تحت 8,800 میگا واٹ بجلی، 800 کلومیٹر موٹر ویز اور 2 لاکھ ملازمتیں پیدا کی گئیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، کوئی قوت پاکستان چین تعلقات سبوتاژ نہیں کر سکتی۔ چینی سفیر جیانگ ڈیجیڈونگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کا تعاون جاری رہے گا۔ تقریب کے اختتام پر سی پیک منصوبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے چینی اور پاکستانی شہریوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ چین کی جانب سے صوبہ سندھ میں توانائی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں کثیر سرمایہ کاری کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ آفرین۔ حکومت سندھ اور چینی سرمایہ کاروں کے درمیان الیکٹرک کار، سولر پینل کی لوکل مینوفیکچرنگ، فرٹیلائزرز فیکٹری، میڈیکل سٹی بنانے اور دیگر اہم منصوبوں کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جس سے صوبہ سندھ میں چینی سرمایہ کاری سے مشترکہ طور پر مختلف منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ نے کہا کہ چین کے ساتھ 4 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت چینی سرمایہ کاروں کی ہر طرح سے معاونت کرے گی۔ چائنیز کمپنی جو ہے وہ سولر پہ ایم او یو سائن جو کیا ہے ابھی انہوں نے دیوان گروپ کے ساتھ، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی جو ایم او یو ہے وہ بھی انہوں نے دیوان گروپ کے ساتھ سائن کیا ہے۔ پھر فرٹیلائزر جو ہے آپ کا ایک نہایتی اہم شعبہ ہے جو کہ پورے پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے، ایگریکلچر بیسڈ ہے، تو ایگریکلچر اور پھر فرٹیلائزر کا ایک سیپریٹلی انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے یا اور بہت سارے انویسٹر گروپ جو ہیں وہ ہمارے جو اکنامک زون جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، جس طرح یہ میڈیکل سٹی کے لیے بھی آئے ہیں یہاں پہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اس موقع پر صوبے میں ماحول دوست ٹیکسی سروس متعارف کرانے کا بھی اعلان کیا۔ تقریب میں موجود وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری سید قاسم نوید قمر کا کہنا تھا کہ سندھ میں ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور یہاں پر اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشنز کے دوران 43 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی ہلاکتیں 9 دسمبر سے اب تک مختلف آپریشنز کے دوران ہوئیں۔ 12 اور 13 دسمبر کی رات سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں 6 خوارج ہلاک کیے۔ 9 دسمبر سے اب تک خیبر پختونخوا میں 18 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ 13 دسمبر کو بلوچستان میں موسیٰ خیل اور پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 9 دسمبر سے اب تک بلوچستان میں 25 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خوارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے کردار کی معترف ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے۔ افغانستان سے دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے تراندازی کی کوشش کرتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے اور دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ستمبر سے لے کر اب تک خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں متعدد آپریشن کیے۔ ان کارروائیوں کے دوران کئی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں غیر ملکی اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ برآمد کیے گئے ان ہتھیاروں میں M16، A2، M4، AK-47، MV65، SKS، RPD، LMG شامل ہیں۔
افغانستان سے جدید غیر ملکی اسلحے کی پاکستان سمگلنگ اور TTP کا سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف غیر ملکی اسلحے کا استعمال، افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یورو ایشین ٹائمز کے مطابق پاکستان میں TTP کے دہشت گردوں کی کارروائیوں میں غیر ملکی ساخت کے اسلحے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے افغان فوج کو کل 4,27,300 جنگی ہتھیار فراہم کیے تھے، جن میں سے 3 لاکھ انخلا کے وقت باقی رہ گئے۔ اسی بنا پر خطے میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران دہشت گردی میں وسیع پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ نے 2005 سے اگست 2021 کے درمیان افغان قومی دفاعی اور سیکیورٹی فورسز کو $18.6 ارب کا سامان فراہم کیا۔ امریکی انخلا کے بعد ان ہتھیاروں نے TTP کو سرحد پار دہشت گردانہ حملوں میں مدد دی۔ یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ افغان رجیم نہ صرف TTP کو مسلح کر رہی ہے بلکہ دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ راستہ بھی فراہم کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خصوصی ہدایت پر شہداء کے لواحقین کی بہبود کے لیے مداوا گریف کاؤنسلنگ سیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس سیل کے قیام کا مقصد شہداء کے ورثاء کے ساتھ فوری اور براہ راست رابطہ یقینی بنانا ہے۔ سیل فوجی افسران اور ماہر نفسیات پر مشتمل ہے۔ مددگار ٹیم شہادت کے بعد شہید کے آبائی گھر تعزیت کے لیے جاتی ہے۔ ٹیم میں شامل ماہر نفسیات لواحقین سے تفصیلی ملاقات میں ان کے ذہنی تناؤ کی تشخیص کرتے ہیں اور ورثاء کے معاشی، سماجی، رہائشی اور تعلیمی ضروریات کے متعلق معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ شہداء کے ورثاء کو مراعات اور سہولیات کے حصول میں ہر قسم کا تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔ شہید کی زندگی کا کوئی مداوا نہیں، مگر گریف کاؤنسلنگ سیل کی مددگار ٹیمیں شہداء کے ورثاء میں زندگی بسر کرنے کے لیے نئی امید اجاگر کرتی ہیں۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور گریف کاؤنسلنگ سیل کا قیام اس چیز کا عملی مظاہرہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں آئین کے شق 209 کی ذیل شق 8 کے تحت ججز ضابطہ اخلاق اور سپریم جوڈیشل کونسل پروسیجر آف انکوائری 2005 میں ترامیم زیر بحث آئیں۔ کونسل نے ججز ضابطہ اخلاق اور پروسیجر آف انکوائری میں ترامیم تجویز کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت مختلف لوگوں کی طرف سے دائر کی گئی 35 شکایات میں سے 30 خارج کر دی اور 5 میں جواب طلب کر لیا۔ ناظرین، اہم ترین خبر آپ سے شیئر کریں۔ تحریک انصاف کا لاشوں پر گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ تحریک انصاف لاشوں پر سیاست کرنے کے لیے جھوٹ اور من گھڑت پروپیگنڈا کرتے ہوئے ایک بار پھر رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خدیجہ صدیقی نے من گھڑت 139 ناموں کی لسٹ اپنے ایکس ہینڈل سے جاری کی۔ من گھڑت لسٹ میں سیریل نمبر 59 پر خالد مزاری کا نام بھی گھڑ دیا گیا۔ تحریک انصاف کے آفیشیل ایکس ہینڈل نے خدیجہ صدیقی کے اس پوسٹ کو ری پوسٹ کر دیا۔ خالد مزاری نے اپنا ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اس لاپتہ افراد کی لسٹ میں اپنا نام دیکھ کر ویڈیو بیان دے دیا ہے۔ خالد مزاری کا تعلق رجحان ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ پی ٹی آئی کا جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا پھیل چکا ہے کہ لوگ اس پر منوان عمل کر رہے ہیں۔ خالد مزاری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک جھوٹی لسٹ جاری کی ہے، اس میں میرا نام بھی 59ویں نمبر پر ہے۔ اور جھوٹ اتنا پھیل چکا ہے کہ لوگ اس پر من و ان یقین کر رہے ہیں۔ انہوں نے احتجاج کی ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے 139 مسنگ پرسن ایڈ کیے ہیں۔ ان میں یہ ان کے آفیشیل ٹویٹ سے 59 نمبر پر میرا نام موجود ہے۔ اللہ معاف کرے، میرا تو پی ٹی آئی سے دور تک کوئی تعلق نہیں، نہ کبھی ایسا سوچا، نہ اللہ ایسی سوچ میرے ذہن میں دے گا۔ لیکن آپ ان کا جھوٹ دیکھ لیں، یہاں 59 نمبر پر میرا نام آپ دے سکتے ہیں، یہ موجود ہے، اور یہ ٹویٹ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوئی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں یہاں موجود ہوں الحمدللہ۔
میرا تحریک انصاف سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں. لوگ اس بات کو سچ سمجھیں گے کہ واقعی شاید اتنے لوگ مسنگ ہیں یا مارے جا چکے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. ناظرین, آپ نے خالد مزاری کا ویڈیو بیان ملاحظہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ اور من گھڑت پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. متعلقہ اداروں کو اس زہریلے جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. تحریک انصاف نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک جھوٹی لسٹ جاری کی ہے. اس میں خالد مزاری کا نام 59ویں نمبر پر ہے. خالد مزاری کا ویڈیو بیان ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا. ان کا کہنا ہے کہ میرا تحریک انصاف سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اس بات کو سچ سمجھیں گے کہ واقعی شاید اتنے لوگ مسنگ ہیں یا مارے جا چکے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے اور بکواس ہے. یہاں پر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کچھ اہم خبریں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے قرار دیا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے. سماعت کے آغاز پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل جاری رکھتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے میں سقم ہیں. آئینی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال, حماد اظہر اور مراد سعید سمیت دیگر ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. اے ٹی سی عدالت کے جج ارشد جاوید نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی. انسداد دہشت گردی عدالت نے واسق قیوم, زبیر خان نیازی, حامد کیلانی اور رئیس سمیت دیگر ملزمان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا. عدالت نے ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے. اور آئی جی اسلام آباد نے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے مزید 4 ملزمان سردار اظہر طارق خان, سردار احمد, آصف رشید اور محمد ارشد کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. جے آئی ٹی نے ان ملزمان کو 16 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے. ان افراد نے سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان میں انتشار پھیلایا. وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر جرائم کی روک تھام کے لیے پیکا ایکٹ 2016 کے سیکشن 30 کے مطابق آئی جی پولیس کے ماتحت ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل دی ہے. سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے سلسلے میں پہلے بھی 7 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے. مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے آئینی بینچ کا فیصلہ ایک مثبت قدم ہے. مشیر قانون و انصاف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قانون شکنی کرنے والوں کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو غیر قانونی احتجاج اور ریاستی املاک پر حملوں کے لیے اکسانے والے بھی قانون کے شکنجے میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پی 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 شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال ٹالپور سے پارٹی رہنماؤں نے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. پی 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 سندھ کے سیکریٹری اطلاعات عاجز دھامرا, دانیال ابڑو, پی 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 سندھ کے سینئر نائب صدر منظور وسان, صوبائی وزیر سعید غنی, عابد خان بھیو, سید نوید قمر, نوید ڈیرو نے بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے کراچی میں ملاقاتوں میں ترقیاتی منصوبوں اور صوبے کی صورتحال پر گفتگو کی. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی وقار مہدی, سید نجمی عالم, سہیل انور سیال نے بھی بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور سے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی. وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر ایوان کو بتایا کہ ملک میں اضافی ایل این جی موجود ہے. تمام گیسوں کی قیمتیں یکساں نہ ہونے کی وجہ سے ملکی صنعت اور کیپٹیو پاور پلانٹس مہنگی ایل این جی نہیں خریدتے. انہوں نے کہا کہ قطر سے درخواست کی ہے کہ اس سال کے 5 ایل این جی کارگوز پاکستان آئندہ سال خریدے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں ہوا. وقفہ سوالات میں پارلیمانی سیکریٹری صبا صادق نے ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد سینئر سٹیزن مالیاتی فنڈ کا مسودہ وزارت خزانہ کو بھجوا دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت قانون کی ترمیم شدہ قوانین کا حتمی جائزہ لینے کے بعد سینئر سٹیزن کونسل کی منظوری دی جائے گی. قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. قومی اسمبلی کے بعد اب آپ کو بتائیں گے سینٹ کے اجلاس کی کارروائی سے متعلق. سینٹ نے قانونی اعانت و انصاف اتھارٹی ترمیمی بل 2024 اور نیشنل فورنسک ایجنسی بل 2024 کی منظوری دے دی ہے. بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیے. وقفہ سوالات میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد میں آبادی کے حجم میں اضافہ ہو چکا ہے. موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کمیشن کی تشکیل پر کام جاری ہے. سمری جلد وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی.
پیمرا کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ 2 سال میں مختلف چینلز کو رولز کی خلاف ورزی پر 390 جرمانے کیے گئے ہیں۔ نقطہ اعتراض پر سینیٹر منظور احمد نے کہا کہ احتجاج کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن جب احتجاج کے نام پر تشدد اور مجرموں کو آزاد کروانے کی بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے بھی رد عمل آئے گا۔ سینٹ اجلاس پیر شام 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ او جی ڈی سی ایل نے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے بیٹانی 2 کنویں میں گیس اور کنڈنسٹ کے نئے ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ ولی بلاک سمانا سیک فارمیشن میں یہ پہلی ہائیڈرو کاربن دریافت ہے۔ سمانا سیک فارمیشن سے یومیہ 2.14 ملین سینٹرڈ کیوبک فٹ گیس اور 74 بیرل یومیہ کنڈنسٹ کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے۔ نئی دریافت کے بعد علاقے میں مزید کنویں کھودنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت شام کمال خان نے 2 طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے کو اہم قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان تاجکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے تاجکستان کے ساتھ براہ راست پروازیں شروع کرنے، لاجسٹکس میں تعاون بڑھانے اور پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال پر زور دیا۔ اس موقع پر تاجکستان کے توانائی اور آبی وسائل کے وزیر اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ناصر قریشی نے 2 طرفہ تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے میڈیا میں گردش کرنے والی خبروں کی تردید کی ہے۔ ایک بیان میں وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر چینی کی قیمتوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ ساری کموڈیٹیز کو چیک کرتے رہتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ چاہتے ہیں کہ نیچے لوگوں کو سستی چیزیں ملیں، لیکن اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں میڈیا سے کہوں گا کہ ایسی خبریں مت دیں جیسے تھوڑا سا پینک آئے، اور بلکہ کچھ مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ تھوڑے سے انڈسٹری کے یا پرائسز کے فیور میں ہو جائیں۔ اس طرح خبر آئے گی تو نیچرلی افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کو میڈیا کو ذمہ دار ایک میڈیا ہونا چاہیے۔ شام میں پھنسے 318 پاکستانی بیروت سے چارٹر طیارے کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پاکستانی شہریوں کا استقبال کیا۔ تفصیل سمیع اللہ سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور وزارت خارجہ کا شام سے پاکستانی شہریوں کے انخلاء کے لیے مشترکہ فلائٹ آپریشن۔ شام سے انخلاء کے بعد 318 پاکستانی شہریوں کو چارٹر طیارے کے ذریعے بیروت سے اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے ہمراہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کا استقبال کیا۔ ہوائی اڈے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ شام سے پاکستانیوں کی جلد اور محفوظ وطن واپسی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر لائحہ عمل تشکیل دیا گیا ہے۔ کوئی بھی پاکستانی اگر دنیا میں مشکل میں گرفتار ہوگا تو وہ تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا وطن اور اس کی حکومت کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے دمشق میں پاکستانی سفارت خانے میں معلوماتی ڈیسک اور رابطے کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے تک کرائسس مینجمنٹ یونٹ اور پاکستانی سفارت خانے کا معلوماتی ڈیسک 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ فلسطین اور لبنان کے بعد شام میں بھی اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کے مطابق اسرائیلی فوج کو گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر رہنے کا حکم دیا ہے۔ صہیونی افواج شام میں لذاکیہ اور طرطوس دمشق حمص میں بندرگاہوں اور میزائلوں کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گاتریس نے اسرائیلی حملوں سے شام کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شام کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے G7 ممالک کے سربراہوں کا ورچوئل اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اجلاس میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں انسانی حقوق کی صورتحال سمیت اقلیتوں اور خواتین کے تحفظ پر بھی غور ہوگا۔ شام کی عبوری حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر تمام مذاہب اور اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کی عبوری حکومت کے دوران آئین اور پارلیمنٹ معطل رہے گی اور اس دوران ایک عدالتی اور آئینی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو انسانی حقوق اور آئینی معاملات کا جائزہ لے کر ترامیم مرتب کرے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے شام کے شمال مشرقی علاقے میں خراب ہوتی ہوئی صورتحال سے خبردار کیا ہے، جبکہ ترکیہ کی حمایت یافتہ فورسز اور کرد فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 11 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔
حیت تحریر الشام کے رہنما ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ بشار الاسد کے دور کے بدنام قید خانوں کو بند کر دیا جائے گا اور بین الاقوامی شراکت داروں کی مدد سے کیمیائی ہتھیاروں کے مقامات کو محفوظ بنایا جائے گا۔ سعودی عرب اور برطانیہ نے شام کے باشندوں کے مصائب کو کم کرنے کے لیے عالمی برادری سے حمایت کی اپیل کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے سعودی عرب کے دورے کے اختتام پر جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شامی عوام کو ایک روشن مستقبل حاصل ہو جو امن و استحکام اور خوشحالی سے بھرپور ہو۔ سعودی عرب اور برطانیہ نے شامی عوام کی سلامتی اور شامی ریاستی اداروں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ دونوں ممالک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ شامی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ دونوں ممالک نے علاقائی کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی پاسداری کی اہمیت کو باور کرایا جائے۔ دونوں ملکوں نے غزہ کا تنازع ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ دونوں ممالک نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ اسرائیل فلسطینی اور شہری بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کرے، فلسطینی عوام تک انسانی امداد کی وصولی آسان بنائے اور بین الاقوامی انسانی تنظیموں بالخصوص اقوام متحدہ اور اس کی ذیلی تنظیم اونروا کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں 40 فلسطینی شہید جبکہ 98 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے تازہ فضائی حملے میں 3 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں فلسطینیوں پر قابض فوج کے حملے میں ایک اور فلسطینی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ شام وسطی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر وحشیانہ حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 33 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حملے میں 2 مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ اور اب خبر ہے مقبوضہ کشمیر سے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو آج پھر سری نگر میں گھر میں نظر بند کر کے جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ مسلسل دوسرا جمعہ ہے جب بھارتی انتظامیہ نے میر وائز کو اہم دینی فریضے کی ادائیگی سے روکا ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں اپنی بار بار نظر بندی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے غیر قانونی اقدامات سے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ہزاروں کشمیریوں کی مسلسل نظر بندی کی شدید مذمت کی۔ سری نگر جامع مسجد انجمن اوقاف نے بھی میر وائز کو بار بار جمعہ ادا کرنے سے روکنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے دینی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ممتاز آزادی پسند رہنماؤں صوفی محمد اکبر اور شمس الحق کو ان کی 37ویں برسی کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے مشن کے مقصد کو حصول تک ہر قیمت پر جاری رکھا جائے۔ کے ایم ایس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 13 دسمبر 2001 کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا اور کشمیر کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچانا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے فالس فلیگ آپریشنوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت نے اپنے پاکستان دشمن اور کشمیر کی تحریک آزادی کے خلاف ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ جھوٹ اور الزام تراشی کو ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ پاکستان بحریہ کے لیفٹیننٹ کمانڈر سید محمد ارسلان کو کولمبو میں ہونے والی گریجویشن تقریب میں بہترین غیر ملکی نیول آفیسر کا اعزاز دیا گیا۔ گولڈن اول ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ دوران تربیت 15 ممالک کے غیر ملکی افسران میں سے بہترین غیر ملکی نیول افسر کا ایوارڈ افواج پاکستان کی شاندار تربیتی روایات کا مظہر ہے۔ سری لنکا کے ڈپٹی وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ پرونا جیا شرکا تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر بنائے گئے فلم باتی گرل پریمیئر بیجنگ میں ہوا۔ سیکریٹری اطلاعات امرین جان اور چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے تقریب میں شرکت کی۔ شائقین نے پروڈیوسر سید جمال شاہ اور زی پنگ کی پروڈکشن کو سراہا۔ وفاقی سیکریٹری اطلاعات و نشریات امرین جان نے سیچوان چینگ چینگ فلم کمیونیکیشن کمپنی کے چیئرمین اور بیٹی گرل کے پروڈیوسر زی پنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں میڈیا کے شعبے خصوصاً فلم اور ڈرامے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ بلوچستان میں کچھی کینال منصوبہ تکمیل کے قریب ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی خصوصی دلچسپی سے ممکن ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ کچھی کینال پنجاب سے بلوچستان تک ترقی اور خوشحالی کے نئے سفر کا آغاز
प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में तकमील के आखिरी मराहिल में है। 15 नवंबर को तौसा बैराज प्रोजेक्ट के हेड रेगुलेटर से 1000 क्यूसेक पानी भी बलूचिस्तान पहुंचना शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नवंबर में कच्ची कैनाल में पानी फराहमी का बाकायदा इफ्तिताह किया था। 80.5 अरब से मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत में नुमायां इजाफा होगा। कच्ची कैनाल पंजाब में 30,000 एकड़ लेकिन बलूचिस्तान में 72,000 एकड़ अराजी को पायदार आबपाशी के लिए पानी फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब और बलूचिस्तान वज़ीर आला सरफराज भुगटी, शुक्रिया अदा करता हूँ। 499 किलोमीटर तवील नहरी मंसूबा बलूचिस्तान और पंजाब में वाक़ है। कैनाल के 100 किलोमीटर तौसीई डिज़ाइन पर भी काम जारी है। कच्ची कैनाल मुजफ्फरगढ़ पंजाब से निकलती है और डेरा बुगटी में ख़त्म हो जाती है। 363 किलोमीटर कच्ची कैनाल फेज़ 1 में 81 किलोमीटर एलाइड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाया गया है। कैनाल से नसीराबाद और सिबी डिवीजन में बोलान, डेरा बुगटी, नसीराबाद, झलमक्सी, सनी शोरान और कच्ची की 7 लाख एकड़ तक ज़मीनें आबाद हो सकेंगी। प्रोजेक्ट ऑफ फेज़ 2 58 किलोमीटर जबकि फेज़ 3 40 किलोमीटर पर मुहित है। कच्ची कैनाल बलूचिस्तान की वाहिद ग्रीन बेल्ट नसीराबाद में ज़रई इनकलाब साबित होगा। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी सपोर्ट मंसूबे का आगाज कर दिया है। मजीद तफसील सदफ अफजल से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती को मजीद तकवीत देने के लिए सऊदी सिफारत खाने का अहम इकदाम। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी सपोर्ट मंसूबे के आगाज का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक मजीद मुस्तहकम होगा। I assure you that the government of Pakistan will extend its full cooperation to ensure the efficient and transparent distribution of these food baskets. Together we will strive to reach every corner of the country and every family that needs support. सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद का कहना था कि रिलीफ सेंटर के तहत नवंबर 2025 तक पाकिस्तान भर के मुस्तहिक अफराद में 1,47,000 से जायद फूड पैकेजेस दिए जाएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मضبوط तारीखी और बरदराना ताल्लुकात है। सऊदी अरब की हुकूमत खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज हफ़ज़हुमुल्लाह की क़ियादत में हम शहर कसम की हालात में इब्नी पाकिस्तान के साथ कह रही कि तकरीब के इख्तिताम पर मुस्तहिक अफराद में फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। ऑलिव गाला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हमारे मुल्क में काश्त किए जाने वाला जैतून दीगर मुल्कों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि जैतून गाला निहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे काश्तकारों को मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में और ज़्यादा ये जहाँ ये हम इसकी कल्टीवेशन में इंक्रीज लाएंगे, वहाँ प्रोसेसिंग और पैकिंग में हम जरूर इस इंडस्ट्री को डेवलप करें। वफाकी वजीर ने कहा कि जैतून के शोबे में 70 से जायद स्टार्टअप्स का कयाम अमल में लाया गया है। वफाकी वजीर ने ऑलिव गाला में लगाए गए तमाम स्टॉल्स का दौरा भी किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर सेफरॉन इंजीनियर अमीर मकाम ने पेशावर में नादरा रीजनल हेडक्वार्टर्स की नई इमारत का दौरा किया। वफाकी वजीर को नई इमारत में सहूलियात और जारी मंसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर ने कहा कि नादरा की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात अवामी ज़िंदगी को आसान बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। डायरेक्टर जनरल नादरा खालिद इनायतुल्लाह खान ने वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम को शील्ड पेश की। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी में इजाफे के लिए मरबूत रोड मैप पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि नकलो हमल के शोबे में दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तिजारत और तरक्की के ज़ेर एहतमाम तिजारत, सरमायाकारी, मालियात और तरक्की के हवाले से रीजनल कोर्स इस्लामाबाद में ख़त्म हो गया। फॉरेन सर्विसेज एकेडमी में कोर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर अहमद हुसैन और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया का कहना था कि इस कोर्स के दौरान आलमी वबा और आफात के तनासुर में तिजारत, सरमायाकारी, मालियात और तरक्की के मामलात पर तवज्जो दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। इस कोर्स के ज़रिए रुकन ममालिक के शुरका के दरमियान ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। तकरीब के आखिर में कोर्स के शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए।
वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मुल्क के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। इस दौरान पंजाब और सिंध में शदीद सर्द हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील लह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सेंचुरियन में दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल हैं। टॉस जीतकर पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहला मैच जनूबी अफ्रीका ने 1 रन से जीता। सीरीज का तीसरा मैच कल जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात हतमी मराहिल में पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेगा इवेंट के हवाले से हतमी फैसला कल हो सकता है। पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ के बायस मामलात बराबरी की सतह पर तय हो रहा है और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम मैचेस दुबई में खेलेगी। मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी भारत में मैचेस खेलने नहीं जाएगी। भारत की मेज़बानी में होने वाले इवेंट्स में पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यूज़ पर मैचेस खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और पीसीबी की ज़ेर एहतमाम गर्ल्स क्रिकेट कप इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को इनामात दिए। मिशाल स्कूल इस्लामाबाद ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। पीटीवी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के इन्नाकाद पर पुरजोश हैं। उम्मीद है शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। Next year it's going to be an interesting time. Inshallah, we'll have a great match. The decision on who's going to come and who would make up the team, of course, is up to the Australia Cricket Board. But we see the preparations that are going on, and we're confident that everyone will have a good time who comes. कायद-ए-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स का कल से आगाज़ हो रहा है। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में गेम्स की ट्रॉफी की रोनुमाई हुई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। कायद-ए-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स में 15 खेलों के मुकाबले होंगे, जिनमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के एथलीट्स शिरकत करेंगे। 19 दिसंबर तक जारी रहने वाली गेम्स में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग के मुकाबले शामिल हैं। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का आगाज हो गया है। क्वालिफाइंग राउंड में 66 रेसेस ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली 2024 का आगाज हो गया। जीप रैली में 4 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। रैली के लिए 170 किलोमीटर ट्रैक बनाया गया है। लेडीज कैटेगरी में 4 खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। 14 दिसंबर को स्टॉक और विमेन कैटेगरीज के, जबकि 15 दिसंबर को फाइनल प्री पेड राउंड के मुकाबले होंगे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की मुकम्मल तावन है और सारा स्पॉन्सर भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का है विद द मक्सी फैमिली ऑफ कोर्स। और ये मैं समझता हूँ किस तरह के इवेंट्स बलूचिस्तान में और भी होने चाहिए। जुमे को डेजर्ट चैलेंज जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में 66 मोटर स्पोर्ट्स ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। क्वालिफाइंग राउंड के 3 किलोमीटर ट्रैक पर ड्राइवर्स को कम से कम वक्त में फासला तय करना था। डेजर्ट चैलेंज जीप रैली में ईरान से भी मोटर स्पोर्ट्स ड्राइवर्स पहुंचे हैं। झलमक्सी जीप रैली के इवेंट का हर साल सर्दी के सीजन में एहतमाम किया जाता है। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज का 2005 से ये 20वां एडिशन है। वकार अहमद, पीटीवी न्यूज़ कोयटा। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और उस्मा चौधरी को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। पीटीवी न्यूज़ पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।